جوہر ہاؤس نامی اس گھر میں سمندر خان اور اس کے اہل خانہ کی آج پہلی رات تھی۔ اس سے پہلے شاید ہی یہاں پر کسی نے قدم رکھا ہو۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھا جب ٹک ٹک کی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی لکڑی سے فرش بجا رہا ہو۔ اس نے کان لگا کر سنا۔ آواز باہر ہال کمرے سے آ رہی تھی۔ اس نے بیڈ پر نظر ڈالی۔ وہ دونوں گہری نیند سو رہی تھیں۔ اس نے اٹھ کر ایک کونے میں رکھی موم بتی اٹھائی اور باہر نکل کر دیکھنے لگا۔ باہر تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، سبھی دروازے بند تھے اور اس کے باہر نکلتے ہی وہ ٹک ٹک کی آواز بھی معدوم ہو گئی تھی۔ اس نے کسی کو نہ پا کر اندر کا رخ کیا تو واپس مڑتے ہوئے اس کی نظر فرش پر پڑی۔ انہوں نے آج صرف کمرے کی ہی صفائی کی تھی، اس سے باہر کی جگہ کو چھوا بھی نہ تھا، اس لیے یہاں پر مٹی کی موٹی سی تہ پڑی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ لیکن سمندر خان کو جس چیز نے متوجہ کیا تھا وہ اس مٹی پر بنے ہوئے پاؤں کے نشان تھے۔ یہ نشان کسی چھوٹے بچے کے ننگے پیر کے تھے اور بالکل تازہ تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی کوئی 8-10 سال کا بچہ ادھر سے چل کر گیا ہو۔ سمندر خان نے غور سے پاؤں کے نشانات کو دیکھا۔ یہ نشان اوپر سیڑھی پر جا کر گم ہو رہے تھے۔ اس وقت کسی بچے کا یہاں ہونا تو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر یہ نشان کیسے بنے؟ یہ بات کسی معمے سے کم نہ تھی۔ وہ اس وقت اوپر جانے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا، اسی لیے وہ واپس کمرے میں آ گیا۔ البتہ اندر آتے وقت اس نے ہنسی کی آواز سنی تھی، کسی چھوٹے بچے کے شریر قہقہے کی آواز، مگر سمندر خان نے اسے اپنا وہم جانتے ہوئے سر جھٹک کر واپس صوفے پر لیٹ گیا تھا۔ ابھی سمندر خان کو لیٹے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی ہوگی کہ اسے اچانک ہی صوفہ ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ سمندر خان ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ سمندر خان اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی ایسے نہیں ڈرا، نہ ہی خوف زدہ ہوا تھا، لیکن اس وقت سمندر خان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس چھوٹے سے گھر میں صبح روز جیسی تھی۔ بوڑھا سمندر خان حسب معمول مرغ کی بانگ کے ساتھ ہی جاگ گیا تھا۔ اپنی ٹوپی ڈھونڈ کر سر پر رکھتے ہوئے بوڑھے سمندر خان نے ریشما کو آواز دے کر کہا، ریشما، او ریشما، ریشما پتر، اٹھ جا، فجر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ اس نے لاٹھی پر زور دیتے ہوئے اپنی بیٹی کو آواز دی تو کونے میں رکھی چارپائی پر سوئے ہوئے وجود نے حرکت کی۔ لحاف ہٹا تو ایک 14-15 سال کی خوبصورت سی لڑکی کا چہرہ نظر آیا۔ وہ نیند سے بھری آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی جو اب باہر جا رہا تھا۔ باپ کو اتنی سردی میں باہر جاتے دیکھ کر اس کی ساری سستی ہوا ہو گئی۔ اس نے جلدی سے لحاف ہٹایا اور چارپائی سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا، بابا، ٹھنڈے پانی سے وضو مت کرنا ورنہ سردی لگ جائے گی، میں پانی گرم کرنے لگی ہوں۔ سمندر خان نے پیار سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ ماں کی بیماری اور مفلوج ہونے کے بعد اس نے صرف 12 سال کی عمر میں ہی گھر سنبھال لیا تھا اور اب وہ کسی بڑی عمر کی گھر گھرستن عورت کی طرح ہر کام کر لیا کرتی تھی۔ ریشما نے مٹی کے چولہے پر لکڑیاں رکھ کر انہیں آگ دکھائی تو وہ دھڑا دھڑ جلنے لگیں۔ اس نے دیگچی میں پانی بھر کر چولہے پر چڑھایا اور دوبارہ کمرے میں آ گئی۔ اپنی ماں کا بستر ٹھیک کر کے اس نے اسے اچھی طرح سے لحاف اڑا دیا۔ پانی گرم کر کے اس نے سمندر خان کو دیا اور چائے رکھ کر خود وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا سمندر خان مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ واپس آیا تو ریشما نے چائے کے کپ کے ساتھ رات کی بچی ہوئی روٹی گرم کر کے اسے دیتے ہوئے بتایا، ابا جی، آٹا اور چینی ختم ہو گئے ہیں۔ سمندر خان نے سر ہلاتے ہوئے باسی روٹی کھانا شروع کر دی۔ چائے پینے کے بعد سمندر خان نے اپنا بیلچہ اور ٹوکری اٹھائی اور فیکٹری کی طرف نکل گیا۔ سمندر خان کا تعلق ایک بے حد غریب گھرانے سے تھا۔ وہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کا باپ اجمل خان بھٹے پر کام کرنے والا ایک پٹھان مزدور تھا۔ سمندر خان جب بڑا ہوا تو اس نے اسے بھی اپنے ساتھ ہی مزدوری پر لگا دیا۔ سمندر خان پڑھا لکھا نہیں تھا، بس اردو کے چند الفاظ اور جملوں کو شناخت کر سکتا تھا۔ اس کی شادی بھی اس کے جیسی ایک خاندان کی لڑکی سے کر دی گئی تھی۔ شادی کے بعد دونوں میاں بیوی بھٹے پر مزدوری کرنے لگے، مگر بھٹے کا مالک ایک عیاش انسان تھا۔ اس نے سمندر خان کی بیوی زرمینے کو تنگ کرنا شروع کر دیا تو اس کی پٹھانی غیرت جوش میں آ گئی۔ اس نے پہلے بھٹے مالک کو نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی دولت اور طاقت کے نشے میں چور تھا۔ ایک روز جب سمندر خان کہیں گیا ہوا تھا، اس نے موقع پا کر زرمینے کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، مگر زرمینے نے
اپنی حفاظت کی غرض سے رکھے ہوئے چاقو سے اس کا پیٹ پھاڑ دیا۔ سمندر خان جب واپس آیا تو اس نے اپنے کوارٹر میں بھٹے کے مالک کی لاش دیکھی اور ایک کونے میں زرمینے کو تھر تھر کانپتے ہوئے پایا۔ خود کو اور زرمینے کو بچانے کے لیے سمندر خان نے اسے ساتھ لیا اور اس جگہ سے بہت دور کراچی پہنچ گیا۔ ریشما نے یہیں پر آنکھیں کھولیں۔ چند سال پہلے زرمینے پر اچانک ہی فالج کا حملہ ہوا تھا اور وہ بالکل مفلوج ہو گئی تھی۔ ریشما اس دن سے ہی سارے گھر کی اور اپنی ماں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ سمندر خان شہر میں مزدوری تلاش کیا کرتا تھا، جو کبھی مل جاتی تھی اور کبھی نہیں۔ پچھلے 2 ماہ سے اسے ایک فیکٹری میں بجری ٹرکوں پر لوڈ کرنے کا کام ملا ہوا تھا۔ اس وقت بھی وہ وہیں جا رہا تھا کہ سامنے سے محبوب علی آتا ہوا نظر آیا۔ سمندر خان کو دیکھ کر وہ رک گیا اور کہنے لگا، ہاں بھائی خان صاحب، 30 تاریخ ہو گئی ہے آج، کرایہ کب دو گے مکان کا؟ سمندر خان نے نرمی سے کہا، محبوب بھائی مجھے تنخواہ نہیں ملی ابھی، جیسے ہی ملے گی سب سے پہلے آپ کا کرایہ ہی ادا کروں گا۔ محبوب علی کے تاثرات بھی یہ سن کر قدرے تبدیل ہو گئے۔ اس نے بھی دوستانہ لہجے میں کہا، ارے میاں جی میں تو یاد کروا رہا تھا آپ کو بس۔ سمندر خان بھی بظاہر مسکرا کر آگے بڑھ گیا، لیکن دل ہی دل میں وہ سخت پریشان ہو رہا تھا۔ ایک کمرے 2 چارپائیوں جتنے صحن اور چھپر پر مشتمل گھر کا کرایہ دینا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ اس پر زرمینے کی بیماری، گھر کا خرچہ کیسے ہوگا سب۔ وہ سخت فکر مندی کے عالم میں چلا جا رہا تھا۔ اب تو اس کی ہڈیاں بھی گھس گئی تھیں، اس سے اب کام نہیں ہوتا تھا۔ مگر وہ کماتا نہ تو کیا کرتا، اس کا تو کوئی بیٹا بھی نہیں تھا جو اسے کما کر دیتا۔ ریشما ایک تو لڑکی تھی، اوپر سے خوبصورت اور کم عمر، اسے وہ باہر جانے نہیں دے سکتا تھا کہ ہر گلی ہر چوک پر انسان نما بھیڑیے ہر عورت کو نوچنے کے لیے تیار نظر آتے تھے، اس لیے وہ زبردستی خود کو کام پر آمادہ کرتا۔ فیکٹری کا سپروائزر ایک نوجوان لڑکا تھا اور وہ اس کے ساتھ خاص طور پر رعایت کر دیتا تھا، کیونکہ مزدوروں میں سے سمندر خان ہی ایک ایسا شخص تھا جو سب سے معمر تھا، اسی لیے ابھی تک وہ ٹکا ہوا تھا، ورنہ تو شاید اس کے کام کی رفتار کو دیکھتے ہوئے بہت پہلے اسے کام سے ہی نکال دیا جاتا۔ وہ فیکٹری پہنچا اور حسب معمول روز کی طرح کام پر لگ گیا، مگر پہلے والے نوجوان سپروائزر کی جگہ ایک ادھیڑ عمر مرد بیٹھا ہوا تھا۔ سمندر خان نے اپنے ساتھ کام کرنے والے مزدور سے دھیمے لہجے میں پوچھا، عادل پرانا سپروائزر کہاں گیا؟ عادل نے کنکھیوں سے نئے سپروائزر کو دیکھتے ہوئے سرگوشی بھرے لہجے میں جواب دیا۔ سمندر چاچا آہستہ آواز میں بولے، اگر اس نئے سپروائزر نے سن لیا تو خواہ میں جھگڑا کرے گا، یہ پرانے سپروائزر جیسا نرم انسان نہیں ہے۔ سمندر خان نے خاموشی سے مزدور کی بات سنی اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ سپروائزر کام کرنے والے مزدوروں کو ڈانٹتے ہوئے ٹہلتا ہوا سمندر خان کے سر پر بھی آ پہنچا۔ بڑھاپے کے باعث سمندر خان اپنی 1000 کوششوں کے باوجود تیزی سے کام نہیں کر پا رہا تھا۔ سپروائزر نے سمندر خان کو گھورتے ہوئے کھردرے لہجے میں کہا، کام کرتے ہوئے ہاتھوں کو ذرا تیز چلاؤ، کام کرتے ہوئے تم لوگوں کو موت پڑ جاتی ہے اور مفت کی تنخواہ لینے آ جاتے ہو۔ سمندر خان سب خاموشی سے سن رہا تھا۔ اس دن کے بعد تو نئے سپروائزر نے ان کا جینا ہی حرام کر دیا تھا۔ سارا دن کولو کے بیل کی طرح ان سے کام لیتا اور مزدوروں کی آدھی تنخواہیں خود ہڑپ کر جاتا تھا۔ وجہ یہ بتاتا کہ سب کام چور ہیں اور ان کے کام میں سستی اور مطلوبہ مقدار میں کام نہ کرنے کی وجہ سے ہی تنخواہوں میں کٹوتی کی جا رہی ہے۔ آخر ایک دن مزدوروں کا صبر جواب دے گیا۔ ان سب نے فیکٹری سے باہر آپس میں میٹنگ کی اور یہ طے کیا کہ وہ سب احتجاج کریں گے، اور اس سے اگلے دن جب انہوں نے احتجاج کیا تو سمندر خان کو سب سے پرانا ہونے کی وجہ سے احتجاج کے آگے کھڑا کر دیا گیا۔ اس دن اتفاق سے فیکٹری کا مالک سیٹھ بہروز بھی دورے پر آیا ہوا تھا۔ اس نے تمام مزدوروں کو کام چھوڑے بیٹھا دیکھ کر وجہ پوچھی۔ سپروائزر نے نہ جانے کون سی دلیلیں دے کر اسے مطمئن کر دیا اور اگلے چند گھنٹوں میں ان مزدوروں کو نوکری سے نکالنے کا اعلان کر دیا۔ اپنی روزی کوئی اپنے ہی ہاتھ سے کیسے گوا دیتا، اس لیے اس اعلان پر سبھی مزدور احتجاج ترک کر کے کام پر آ گئے، مگر سپروائزر نے کام بے تحاشا بڑھا دیا تھا اور سمندر خان جیسے بوڑھے کے لیے اتنا کام کرنا ممکن نہیں تھا۔ وہ جلد ہی تھک کر بیٹھ گیا اور سپروائزر نے اسے بقایا تنخواہ دیتے ہوئے کام سے نکال دیا۔ سمندر خان نے ہاتھ میں پڑے چند 1000 روپے کو تکا اور بے بسی سے اوپر آسمان کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کتنی ہی دیر تک وہ روتا رہا۔ رونے سے دل پر دھرا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ سمندر خان نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور واپس گھر کی سمت چل پڑا۔ گھر میں داخل ہو کر سمندر خان
چپ چاپ اپنی چارپائی پر لیٹ گیا تھا۔ ریشما نے فکر مندی سے سمندر خان کو دیکھا اور دھیرے دھیرے سے چلتی ہوئی سمندر خان کے قریب چارپائی پر بیٹھ گئی اور اپنے باپ کو دیکھنے لگی، مگر سمندر خان ہنوز چھت کو تکے جا رہا تھا۔ ریشما کے پاس بیٹھنے کا بھی سمندر خان نے کوئی نوٹس نہیں لیا تھا، وہ بدستور اسی پوزیشن میں لیٹا رہا۔ ریشما نے پریشان لہجے میں سمندر خان سے کہا، کیا ہوا بابا، آپ اتنی خاموشی سے کیوں لیٹے ہوئے ہیں؟ ریشما کی آواز سن کر سمندر خان نے چونک کر اسے دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سمندر خان نے دکھ سے ریشما کو ساری بات بتائی۔ سمندر خان کی بات سن کر ریشما کے معصوم چہرے پر بے تحاشا پریشانی پھیل گئی، اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ سمندر خان نے دکھ سے بھری آواز میں کہا، اب تو کام کی تلاش میں جگہ جگہ بھٹکنا پڑے گا، مجھ بوڑھے کو تو شاید ہی اب کوئی مزدوری دے، اگر کہیں مزدوری نہیں ملی تو مالک مکان بھی گھر سے نکال باہر کرے گا۔ ریشما نے سر جھکا کر اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوؤں کو بمشکل ضبط کیا تھا اور سمندر خان سے کہا، بابا تم جب تک کوئی مزدوری ڈھونڈو، میں نے سلائی سیکھی ہوئی ہے، میں تب تک گھر میں ہی اماں کی پڑی ہوئی مشین سے کپڑے سلائی کر لیا کروں گی، تب تک انشاءاللہ تمہیں کوئی نہ کوئی کام مل جائے گا۔ سمندر خان نے دکھ سے ریشما کو دیکھا، کتنی چھوٹی سی عمر میں ان کی معصوم بیٹی نے سب سیکھ لیا تھا۔ سمندر خان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے ریشما، جیسے تمہیں ٹھیک لگے وہی کرو۔ ریشما سمندر خان کے قریب سے اٹھ گئی اور جا کر کھانا لے آئی۔ سمندر خان کو کھانا دینے کے بعد ریشما نے اپنی ماں زرمینے کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا شروع کیا۔ کھانا کھلانے کے بعد ریشما نے زرمینے کا ہاتھ منہ دھلایا اور سمندر خان کے آگے پڑے ہوئے برتن اٹھا کر صحن میں چلی گئی۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد سمندر خان کام کی تلاش میں گھر سے باہر نکل گیا۔ دو ایک فیکٹریوں میں کام کی تلاش میں اندر بھی گیا، مگر وہاں پہلے سے ہی بہت مزدور تھے۔ سمندر خان جیسے ناتواں اور بوڑھے انسان کو کوئی مزدوری نہیں دے رہا تھا۔ وہ سارا دن سمندر خان کام کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا۔ اسی طرح ایک دن شام کو وہ سر جھکائے اسی فیکٹری سے گزر رہا تھا کہ اسے کسی آدمی کی چیخیں سنائی دیں۔ چیخنے کی آوازیں سن کر سمندر خان نے فیکٹری کی ٹوٹی ہوئی دیوار کی اوٹ لیتے ہوئے جھانکا تو اس کی روح لرز کر رہ گئی۔ وہ اس شخص کو اچھی طرح پہچانتا تھا، وہ کئی بار اپنے باپ کے ساتھ فیکٹری کے دورے پر بھی آیا تھا۔ فیکٹری کے مالک کے بیٹے نے ایک آدمی کے پیٹ میں خنجر گھونپ دیا تھا۔ وہ آدمی کچھ دیر تڑپتا رہا، پھر بے جان سا زمین پر گر کر ساکت ہو گیا تھا۔ سمندر خان لرزتے ہوئے جسم کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا۔ شام کو سمندر خان مایوس سر جھکائے گھر میں داخل ہوا۔ ریشما نے اس کے بجھے ہوئے چہرے سے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ آج بھی سمندر خان خالی لوٹا ہے۔ پھر تو یہ معمول بن گیا، روز صبح سویرے وہ گھر سے نکل جاتا تھا اور کام ڈھونڈتا رہتا تھا اور مایوس سا شام کو گھر لوٹتا تھا۔ ریشما نے بھی کپڑے سلائی کے لیے لینے کی کوشش کی، مگر محلے کے دو ایک گھروں کے علاوہ اور کسی نے بھی کپڑے سلائی کروانے کے لیے نہیں دیے تھے، جنہوں نے دیے وہ بھی معمولی سی قیمت پر۔ دونوں باپ بیٹی یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہے تھے کہ اب کیسے گھر کا خرچ چلے گا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ سمندر خان جب بھی کام کی تلاش میں گھر سے باہر نکلتا تھا، فیکٹری پر نظر پڑتے ہی اسے وہ شام یاد آ جاتی تھی۔ اس نے قتل ہونے کا کسی سے ذکر تک نہیں کیا تھا، مگر سمندر خان کا ضمیر بار بار اسے ملامت کرتا تھا۔ وہ کسی کے قتل کا عینی شاہد ہے، مگر سمندر خان یہ سوچ کر ڈر جاتا تھا کہ اگر اس نے کسی کو بتا بھی دیا تو بھی کون اس کی بات کا یقین کرے گا۔ وہ تو ایک غریب ہے، سیٹھ کے بیٹے کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، بلکہ الٹا اسے ہی پھنسایا جائے گا۔ یہی سب سوچ کر سمندر خان چپ سادھ لیتا۔ یہی سب سوچتے ہوئے مکان کے کرائے کی تاریخ آ پہنچی تھی۔ مالک مکان نے پہلے تو نرمی سے کرایہ مانگا، مگر سمندر خان کے مزید مہلت مانگنے پر اس نے سخت لہجہ اختیار کر لیا تھا۔ کچھ دن بعد مالک مکان رات کو پھر سے گھر کے باہر آ دھمکا تھا اور سمندر خان کو آوازیں دینے لگا۔ سمندر خان لب بھیجتا ہوا گھر سے باہر نکلا۔ مالک مکان نے سمندر خان کو دیکھ کر سختی سے کہا، سمندر خان، اس گھر میں رہنے کی اب ایک ہی صورت ہے۔ سمندر خان نے مالک مکان کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، میں سمجھا نہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مالک مکان کے سیاہ ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے مکاری سے مسکراتے ہوئے سمندر خان سے کہا، سمندر خان، میں نے کہا کہ تم ایک شرط پر اس مکان میں رہ سکتے ہو، کہ اگر تم اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو تو۔ مالک مکان کی یہ بات سن کر سمندر خان غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے سخت غصے میں مالک مکان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ مالک مکان نے بھی غصے میں ان تینوں کو اسی وقت گھر سے نکل جانے کو کہا۔ سمندر خان بھی اسی وقت اپنا سامان باندھ کر زرمینے اور ریشما کے ساتھ باہر نکل گیا، مگر گھر سے باہر آنے کے بعد وہ سخت پریشان ہو گیا تھا۔
رات کے وقت وہ معذور بیوی اور نوجوان اور خوبصورت بیٹی کو کہاں لے جائے؟ مارے بے بسی کے وہ بے آواز رونے لگا۔ پھر اسے یاد آیا کہ وہ کام کی تلاش میں جب جا رہا تھا، راستے میں ایک اجاڑ جگہ پر ایک گھر نظر آیا تھا۔ اس گھر میں کوئی نہیں رہتا تھا۔ اس گھر کا نام جوہر ہاؤس تھا۔ پتہ نہیں کس نے اور کب بنوایا تھا، مگر ایک عرصے سے یہ گھر خالی تھا۔ آس پاس کے علاقے میں اس گھر کے بارے میں کچھ عجیب و غریب افواہیں پھیلی ہوئی تھیں۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ یہاں پر رات کو چھت پر کچھ عجیب سی روشنیاں چلتی نظر آتی ہیں۔ رات کو یہاں سے گزرنے والوں نے اندر سے کسی بچے کے رونے کی آوازیں بھی سنی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس گھر کے دروازے کھڑکیاں ابھی تک چور اچکوں سے محفوظ رہی تھیں، ورنہ تو یہاں پر وہ لوٹ مار مچی ہوتی کہ اللہ مان۔ سمندر خان نے اسی جگہ جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن وہاں پر جانے سے قبل وہ کم سے کم ایک نظر اس گھر کو دیکھنا ضرور چاہتا تھا، تاکہ اس بات کا یقین ہو سکے کہ وہ جگہ اس کی بیوی اور بیٹی کے لیے محفوظ ہے۔ اس نے اپنے ایک ہمسائے کے پاس آج کی رات کے لیے پناہ کی التجا کی، مگر کسی نے بھی اس کو جگہ نہ دی۔ ایسے میں وہ محلے کی مسجد میں چلا گیا۔ خدا کے گھر نے اسے رات کے 4 پہر کسی کے لیے محفوظ رکھا۔ صبح ہوتے ہی وہ بیوی اور بیٹی کو لے کر وہاں سے نکل گیا۔ ان دونوں کو فٹ پاتھ پر چھوڑ کر اس نے اس گھر کا رخ کیا۔ وہ زیادہ دور نہیں تھا۔ اس نے اس کے دروازے پر رک کر آس پاس نظر دوڑائی۔ اس گھر کا دروازہ کچھ ایسے رخ پر تھا کہ روڈ سے گزرنے والوں کی نظر براہ راست اس پر نہیں پڑتی تھی۔ کسی کو متوجہ نہ پا کر اس نے لوہے کے زنگ آلود گیٹ کو کھولنے کی کوشش کی۔ برسوں بند رہنے کی وجہ سے گیٹ جام ہو چکا تھا۔ وہ زیادہ دور نہیں تھا۔ اس نے اس کے دروازے پر رک کر آس پاس نظر دوڑائی۔ اس گھر کا دروازہ کچھ ایسے رخ پر تھا کہ روڈ سے گزرنے والوں کی نظر براہ راست اس پر نہیں پڑتی تھی۔ کسی کو متوجہ نہ پا کر اس نے لوہے کے زنگ آلود گیٹ کو کھولنے کی کوشش کی۔ برسوں بند رہنے کی وجہ سے گیٹ جام ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ چھوٹا دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ پسینہ پسینہ ہوتے ہوئے اس نے دروازے کو دھکیل کر کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر سے گھر اس کی توقع سے زیادہ بڑا نظر آ رہا تھا۔ یہ گھر 2 منزلہ تھا۔ سامنے کے حصے میں جھاڑیاں، خوبرو پودے اور کانٹوں کے ڈھیر نظر آ رہے تھے۔ اس نے احتیاط سے جگہ بناتے ہوئے اندر بڑھنے کے لیے قدم بڑھائے۔ لون نما صحن عبور کر کے ایک برآمدہ آتا تھا۔ سمندر خان نے اس پر نظر دوڑاتے ہوئے اندرونی دروازہ کھول دیا۔ اسے بھی کھولنے میں مشکل پیش آئی تھی، مگر کھل گیا۔ اندر اندھیرا تھا۔ اس نے ٹارچ جلا کر روشنی پھینکی۔ اس ہال نما جگہ میں قطار میں 4 کمرے تھے۔ جگہ جگہ پرندوں کی بیٹ اور مٹی نظر آ رہی تھی۔ گھر خالی نہیں تھا۔ گرد و غبار سے اٹا فرنیچر موجود تھا۔ اس نے ایک کمرے کو کھول کر دیکھا۔ اس میں بھی ایک بیڈ روم کے لحاظ سے سامان موجود تھا۔ جگہ اچھی تھی، اور سمندر خان کے لیے سب سے اچھی بات یہ تھی کہ کسی کو اس کے لیے کرایہ بھی نہیں دینا تھا، اور نہ ہی ذلیل کر کے نکالے جانے کا ڈر تھا۔ اس نے چند لمحوں میں ہی فیصلہ کر لیا اور کمرے کی صفائی میں جت گیا۔ 2 گھنٹے میں اس نے کمرے کا ایک کونا اچھی طرح صاف کر لیا تھا۔ اس دوران اس نے کچھ بھی ایسا نہ دیکھا نہ سنا جیسا کہ لوگوں نے مشہور کر رکھا تھا۔ اس دن والا واقعہ بھی اسے صرف اپنا وہم ہی لگا تھا، اس لیے وہ قدرے مطمئن ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا۔ وہ فٹ پاتھ پر جا کر اپنی بیوی اور بیٹی کے پاس بیٹھ گیا۔ اس دوران محلے کا ایک بچہ وہاں سے گزرا تو اسے دیکھ کر رک گیا۔ ارے سمندر چاچا، تم یہاں بیٹھے ہو؟ تم کو تو پولیس ڈھونڈ رہی تھی۔ پولیس کا نام سنتے ہی وہ بری طرح چونک گیا۔ اس نے بچے سے پوچھا، پولیس کیوں ڈھونڈ رہی تھی مجھ کو؟ وہ بچہ بولا، پتہ نہیں، ابا جی کہہ رہے تھے وہ ادھر فیکٹری والا علاقے میں 2 دن پہلے جو لاش ملا تھا نا، اس کے قاتل کو ڈھونڈ رہا تھا پولیس والا۔ ادھر کی دکان کے کیمرے میں تم دکھائی دیے ہو، وہ اسی لیے تم سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے تم کو ڈھونڈ رہا ہے۔ سمندر خان نے اپنے جسم میں سردی کی لہر سی دوڑتی ہوئی محسوس کی۔ بچہ یقیناً اسی قتل کی بات کر رہا تھا جس کا وہ واحد چشمدید گواہ تھا۔ اس کی کیفیت سے بے خبر بچے نے کہا، میں ابا جی کو بولتا ہوں، آپ ادھر ہو، وہ پولیس کو بلا لے گا۔ یہ کہہ کر وہ دوڑتا ہوا چلا گیا۔ سمندر خان نے فوراً ہی وہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے ریشما اور زرمینے کو لیا اور اپنی نئی پناہ گاہ کی طرف چل دیا۔ ریشما بار بار پوچھ رہی تھی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، مگر سمندر خان نے اسے خاموشی سے چلتے رہنے کو کہا تو وہ بھی چپ ہو گئی تھی۔ گھر کے باہر آ کر وہ رک گئے۔ سمندر خان نے دھڑکتے ہوئے دل سے دروازے کو دھکا دیا تو دروازہ ایک زوردار چرچراہٹ کی آواز کرتا ہوا کھل گیا۔ وہ لوگ اندھیرے میں چلتے ہوئے اندر آ گئے۔ ان کے اندر آتے ہی کچھ عجیب سی آوازیں سنائی دیں، جیسے دور کہیں شہد کی ہزاروں مکھیاں بھن بھن آ رہی ہوں۔ سمندر خان نے تیزی سے دروازہ بند کر دیا۔
بڑی مشکل سے اس نے اور ریشما نے زرمینے کو اندر پہنچایا۔ ریشما نے حیرت سے اس گھر کو دیکھتے ہوئے کہا، بابا یہ گھر تو بہت بڑا ہے، یہ کس کا ہے اور ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ سمندر خان نے سخت آواز میں کہا، ابھی فضول سوال نہ کرو ریشمے، ماں کو ادھر آرام سے لٹا دو، باقی جگہ کو بھی صاف کرنا ہے۔ ان دونوں نے زرمینے کو ایک طرف چادر بچھا کر لٹا دیا اور دوسرے کونے کو صاف کرنے لگے۔ ریشما ایک کرسی کو ہٹا رہی تھی کہ اس نے ایک بڑی سی مکڑی دیکھی، ہاتھ برابر۔ یہ مکڑی خاصی خوفناک تھی۔ ریشما ڈری تو صحیح، لیکن پھر اس نے جھاڑو اٹھا کر اسے مارنے کے لیے وار کر دیا، لیکن اس سے پہلے ہی مکڑی نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ ریشما کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ چیخ سن کر سمندر خان گھبرا گیا اور اس کے پاس آ کر پوچھنے لگا، کیا بات ہے ریشمے، کیا ہوا؟ ریشما نے کپڑے جھٹکتے ہوئے کہا، بابا مکڑی نے میرے اوپر چھلانگ لگا دی تھی۔ وہ کپڑے جھاڑ کر اس جگہ سے دور ہو گئی۔ مکڑی کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ سمندر خان بھی آس پاس دیکھ رہا تھا، مگر وہ مکڑی تو گدھے کے سر پر سے سینگ کی طرح غائب ہو گئی تھی۔ اس نے تنگ آ کر کہا، ریشمے بچے تم بلا وجہ ہی گھبرا گئی ہو، مکڑی کا تو یہاں پر نام و نشان تک نہیں ہے۔ ریشما خود بھی حیران تھی کہ آخر مکڑی کہاں گئی؟ وہ کوئی چھوٹی مکڑی تھوڑی نہ تھی کہ نظر ہی نہ آتی۔ سمندر خان نے اسے دوبارہ کام پر لگنے کا اشارہ کیا تو وہ مکڑی کو بھول کر پھر سے صفائی کرنے لگی۔ شام تک انہوں نے اس کمرے کی مکمل صفائی کر لی تھی۔ اب اندھیرا چھا رہا تھا۔ آج ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ ریشما تجسس بھری نظروں سے کمرے میں موجود الماری کو دیکھ رہی تھی۔ صفائی کے دوران انہوں نے اسے ہلایا جلایا ضرور تھا، مگر کھولا نہیں تھا۔ اس نے الماری کو کھول دیا۔ ذرا دیر بعد سمندر خان کو اس کی آواز سنائی دی، بابا یہاں تو ضرورت کی ہر چیز موجود ہے۔ سمندر خان بھی اٹھ کر اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ واقعی الماری میں سب کچھ موجود تھا۔ ایک طرف زنانہ اور مردانہ لباس موجود تھے، ایک خانے میں 2-3 کمبل تھے، موم بتیوں کا پیکٹ اور ماچس بھی تھی، اور سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان سب پر گرد کا ذرہ تک دکھائی نہیں دے رہا تھا، جیسے یہ سب چیزیں کسی نے ابھی ابھی لا کر رکھی ہوں۔ ریشما نے کہا، بابا یہ چیزیں ہم استعمال کر لیں؟ سمندر خان سوچ میں پڑ گیا۔ گھر کی حد تک تو ٹھیک تھا، مگر یہاں موجود سامان کو استعمال کرنا؟ جوہر ہاؤس نامی اس گھر میں سمندر خان اور اس کے اہل خانہ کی آج پہلی رات تھی۔ اس سے پہلے شاید ہی یہاں پر کسی نے قدم رکھا ہو، اس لیے وہ ظاہر نہیں کر رہا تھا، مگر اس کے دل میں کافی خدشات موجود تھے۔ کچھ دیر تک سوچ بچار کر کے اس نے ریشما کو اجازت دے دی۔ ریشما نے ایک جوڑا نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا تو وہ اسے لے کر باہر آ گیا۔ کپڑے اس کے بدن پر پوری طرح سے فٹ آئے تھے۔ ریشما نے بھی لباس بدل لیا تھا اور زرمینے کو بھی دوسرے کپڑے پہنا دیے تھے۔ موم بتیوں میں سے اس نے 2 عدد موم بتیاں نکال کر روشن کی تو اندھیرا چھٹ گیا۔ وہ ماں کے پاس آئی تو اسے حیرت کا دوسرا جھٹکا لگا۔ اس کے قریب بسکٹ اور دوسری کھانے پینے کی چیزوں کے پیکٹ پڑے تھے۔ یہ بہت زیادہ نہیں تھے، مگر وہ اس سے اپنی پیٹ پوجا بڑی آسانی سے کر سکتے تھے۔ سمندر خان اندر آیا تو وہ بھی حیرت سے اس کو دیکھنے لگا۔ اس نے پوچھا، یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ ریشما نے کہا، پتہ نہیں بابا، اماں کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ سمندر خان چپ ہو گیا۔ اس کے دل میں پھر سے خدشات سر اٹھانے لگے، مگر اس نے ریشما کو کچھ نہیں بتایا۔ پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے تو انہوں نے ہر چیز کو پسے پش ڈال کر پیٹ پوجا شروع کر دی۔ کھا پی کر ریشما اور زرمینے بیڈ پر لیٹ گئیں اور سمندر خان صوفے پر سو گیا۔ ان دونوں کو تو نیند آ گئی تھی، مگر سمندر خان ابھی تک جاگ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بچے کی بات گونج رہی تھی۔ وہ ادھر فیکٹری والا علاقے میں 2 دن پہلے جو لاش ملا تھا، اس کے قاتل کو ڈھونڈ رہا تھا پولیس والا۔ ادھر کی دکان کے کیمرے میں تم دکھائی دیے ہو، وہ اسی لیے تم سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے تم کو ڈھونڈ رہا ہے۔ وہ سخت پریشان تھا، آخر پولیس کیوں ڈھونڈ رہی تھی اسے؟ وہ اپنے خیالوں میں گم تھا جب ٹک ٹک کی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی لکڑی سے فرش بجا رہا ہو۔ اس نے کان لگا کر سنا، آواز باہر ہال کمرے سے آ رہی تھی۔ اس نے بیڈ پر نظر ڈالی، وہ دونوں گہری نیند سو رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر ایک کونے میں رکھی موم بتی اٹھائی اور باہر نکل کر دیکھنے لگا۔ باہر تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، سبھی دروازے بند تھے، اور اس کے باہر نکلتے ہی وہ ٹک ٹک کی آواز بھی معدوم ہو گئی تھی۔ اس نے کسی کو نہ پا کر اندر کا رخ کیا تو واپس مڑتے ہوئے اس کی نظر فرش پر پڑی۔ انہوں نے آج صرف کمرے کی ہی صفائی کی تھی، اس سے باہر کی جگہ کو چھوا بھی نہ تھا، اس لیے یہاں پر مٹی کی موٹی سی تہ پڑی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ لیکن سمندر خان کو جس چیز نے متوجہ کیا تھا
وہ اس مٹی پر بنے ہوئے پاؤں کے نشان تھے۔ یہ نشان کسی چھوٹے بچے کے ننگے پیر کے تھے اور بالکل تازہ تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی کوئی 8-10 سال کا بچہ ادھر سے چل کر گیا ہو۔ سمندر خان نے غور سے پاؤں کے نشانات کو دیکھا۔ یہ نشان اوپر سیڑھی پر جا کر گم ہو رہے تھے۔ اس وقت کسی بچے کا یہاں ہونا تو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر یہ نشان کیسے بنے؟ یہ بات کسی معمے سے کم نہ تھی۔ وہ اس وقت اوپر جانے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے وہ واپس کمرے میں آ گیا۔ البتہ اندر آتے وقت اس نے ہنسی کی آواز سنی تھی، کسی چھوٹے بچے کے شریر قہقہے کی آواز، مگر سمندر خان نے اسے اپنا وہم جانتے ہوئے سر جھٹک کر واپس صوفے پر لیٹ گیا تھا۔ ابھی سمندر خان کو لیٹے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی ہوگی کہ اسے اچانک ہی صوفہ ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ سمندر خان ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ سمندر خان اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی ایسے نہیں ڈرا، نہ ہی خوف زدہ ہوا تھا، لیکن اس وقت سمندر خان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس نے میز پر رکھی موم بتی اٹھائی اور فرش پر بیٹھ کر موم بتی کی روشنی صوفے کے نیچے پھینکی اور جھک کر صوفے کے نیچے والے فرش کو دیکھنے لگا، مگر صوفے کے نیچے کچھ بھی نہیں تھا۔ سمندر خان نے موم بتی کو واپس میز پر رکھ دیا اور خود صوفے پر دوبارہ لیٹ گیا اور گہری سانسیں لینے لگا۔ پھر نہ جانے کب اسے گہری نیند آ گئی، اسے معلوم نہیں ہوا۔ سمندر خان کی آنکھ ریشما کے جگانے پر کھلی۔ سمندر خان نے اٹھ کر کمرے سے باہر جھانکا تو ہڑبڑا کر رہ گیا۔ باہر دھوپ نکل آئی تھی، اسے اندازہ تک نہیں ہوا تھا کہ وہ اتنی دیر تک سوتا رہا تھا۔ سمندر خان ابھی ناشتے کے متعلق سوچ رہا تھا کہ ریشما حیرت زدہ سی اسی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ سمندر خان نے سوالیہ نظروں سے ریشما کو دیکھا تو ریشما نے جلدی سے کہا، ابا، اس کمرے کے پاس والا جو دوسرا کمرہ ہے اس میں بڑا سا کچن بھی ہے اور اس میں سارا سامان بھی پڑا ہوا ہے، بس کچن کا فرش مٹی سے اٹا ہوا ہے۔ ریشما کے چہرے پر حیرت دکھائی دے رہی تھی۔ سامان وغیرہ کا سن کر خود سمندر خان بھی حیران رہ گیا تھا۔ ریشما اور سمندر خان اس کمرے میں آ گئے تھے۔ ریشما نے وہاں موجود سامان دکھایا تو سمندر خان کسی سوچ میں گم ہو گیا تھا۔ اس نے ریشما کو ناشتہ بنانے کا کہا اور خود باہر صحن میں آ گیا تھا۔ سارا صحن خاردار جھاڑیوں سے بھرا ہوا تھا۔ سمندر خان نے وہاں پڑا ہوا لوہے کا ایک نوکیلا ٹکڑا اٹھایا اور گھاس اور جھاڑ جھنکار زمین سے کھرچنے لگا۔ ریشما ناشتہ بنانے کے بعد کمرے میں آ گئی۔ ریشما نے سیڑھیوں کے اوپر 2 بچوں کو ہنستے ہوئے دیکھا۔ ریشما حیرت زدہ رہ گئی۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ ان کے سوا کوئی اور بھی شاید یہاں لوگ موجود ہیں۔ وہ بچوں کو غور سے دیکھتے ہوئے سیڑھیوں کے قریب جانے لگی۔ بچوں کی عمر 10-11 سال ہوگی۔ سرخ و سفید چہرے، پھولے ہوئے گال، دور سے ہنستے ہوئے کتنے پیارے لگتے تھے۔ ریشما یک ٹک بچوں کو دیکھتی ہوئی ان کے قریب جا رہی تھی۔ ابھی ریشما نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ اسے سمندر خان کی آواز سنائی دی، ریشمے، ریشمے، کہاں چلی گئی ہے؟ ریشما نے آواز کی سمت دیکھا اور پلٹ گئی۔ پھر اس نے سیڑھیوں کی جانب دیکھا۔ سیڑھیوں پر جس جگہ ابھی 2 بچوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا وہ جگہ اب خالی پڑی ہوئی تھی۔ ریشما گھبراتے ہوئے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے بولی، ابھی تو 1 لمحے پہلے میں نے بچوں کو اسی جگہ دیکھا تھا، ابھی وہ کہاں چلے گئے؟ ریشما نے اپنا سر جھٹکا اور واپس مڑی۔ شاید اس سے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن اگر یہ سب غلط فہمی ہے تو یہ سب سامان کس کا ہے؟ یہ ریشما کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سمجھ میں تو سمندر خان کے بھی کچھ نہیں آ رہا تھا، مگر اب وہ یہاں رہنے پر مجبور تھا۔ باہر پولیس اسے ڈھونڈ رہی تھی، گو کہ وہ قاتل بھی نہیں تھا، مگر سیٹھ بااثر افراد میں سے تھا۔ اس کے لیے قانون کیا حیثیت رکھتا ہے؟ وہ رشوت دے کر اپنے بیٹے کے کیے گئے قتل کا الزام بڑی آسانی سے سمندر خان پر عائد کروا دیتا اور سمندر خان بے گناہ انسان ہوتے ہوئے بھی مجرم کہلاتا اور ساری زندگی جیل میں سڑتا رہتا۔ یہی سب سوچتے ہوئے سمندر خان کے چہرے پر اچانک تشویش چھا گئی تھی۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر پولیس اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ گئی تو نہیں، پولیس کو کیا معلوم کہ وہ اس اجاڑ اور ویران گھر میں قیام پذیر ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ کچھ مطمئن سا ہو گیا تھا۔ اس نے اندر آ کر کمرے میں دیکھا، پھر کچن میں چلا گیا، مگر ریشما کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ وہ پریشان ہو کر ریشما کو آوازیں دینے لگا۔ ریشما بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر شدید گھبراہٹ دکھائی دے رہی تھی۔ سمندر خان نے اس کو اس حالت میں دیکھ کر پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا ریشمے؟ سب خیر تو ہے نا؟ ریشما نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، ابا، اوپر چھت پر شاید کوئی اور بھی ہے، مجھے تو لگتا ہے اس گھر کے مالک وہاں رہتے ہیں، ابھی ابھی
2 بچے کھیلتے ہوئے نیچے آئے اور مجھے دیکھ کر پھر بھاگ گئے۔ ان میں سے ایک بچہ دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے گھر میں نئے لوگ گھس آئے ہیں۔ سمندر خان پریشان ہو گیا۔ اسے اب اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہا تھا کہ یہ جگہ آسیب زدہ ہے۔ اس بارے میں جو افواہیں گردش کر رہی تھیں وہ سچ ہی تھیں، لیکن اس کے پاس یہاں رہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ دوسری طرف اگر وہ ریشما کو حقیقت سے آگاہ کر بھی دیتا تو اس نے بہت بری طرح خوف زدہ ہو جانا تھا، اور وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے ریشما کو اور تو کچھ بھی نہیں بتایا، البتہ اسے سخت لہجے میں کہا، ریشما، ادھر کوئی ہے یا نہیں ہے اس سے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ تم بس اپنی ماں کے پاس رہو، اور ہاں، وہ بچے اگر دوبارہ نظر آئیں تو ان کے قریب جانے یا ان سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، دیکھتے ہی ادھر بھاگانا، سمجھ گئی نا؟ ریشما نے الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سر ہلا دیا تو وہ مطمئن ہو گیا۔ وہ دن بھی اس نے اسی گھر میں گزارا۔ کچن میں کھانے پینے کا اچھا بندوبست تھا۔ ریشما کو محلے کی ایک پڑوسن کی مہربانی سے بہت سی چیزوں کا استعمال آتا تھا، اس لیے وہ بڑی آسانی سے کوئی بھی کھانا بنا لیتی تھی، اس لیے انہیں کھانے پینے کی کوئی تنگی نہیں تھی۔ ریشما کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے پا کر سمندر خان نے آگے بڑھ کر پوچھا، کیا بات ہے ریشمے، ایسے ٹکر ٹکر کیا دیکھ رہی ہو؟ ریشما بری طرح چونک اٹھی۔ اس نے باہر چھت کی طرف انگلی اٹھائے ہوئے کہا، بابا وہ دیکھو۔ سمندر خان نے غور سے دیکھا۔ پہلی نظر میں تو اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا، پھر اس نے جو منظر دیکھا اس نے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر دوڑا دی۔ چھت کے قریب سیڑھیوں کے ریلنگ پر وہ 2 بچے اسی طرح مزے سے بیٹھے ہوئے تھے جیسے اپنے گھر کے بستر پر بیٹھے ہوں۔ پھر ان میں سے ایک بچہ نیچے جھانک کر دیکھنے لگا۔ وہ خطرناک حد تک نیچے جھک گیا تھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اب تب میں گرنے والا ہے۔ ریشما نے سہم کر کہا، بابا اگر وہ نیچے گر گیا تو مر جائے گا، کسی طرح اسے نیچے اتارو۔ سمندر خان نے بھی بدحواسی سے اس کی بات سنی۔ اس نے ایک بار پھر دونوں بچوں کو دیکھا۔ وہ بے حد خطرناک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے چند لمحوں تک کچھ سوچا، پھر باہر نکلنے کے لیے قدم بڑھائے۔ اس نے چادر کی بکل مارتے ہوئے ٹارچ ہاتھ میں لی اور لاٹھی اٹھاتے ہوئے باہر نکل آیا۔ باہر آ کر اس نے چھت کی طرف دیکھا۔ دونوں بچے اب بھی اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے ہر بڑھتے قدم پر یہی توقع تھی کہ وہ اب غائب ہوئے کہ تب، مگر اس کی توقع کے برعکس وہ وہیں پر موجود رہے اور اپنی خوبصورت نیلی آنکھوں سے اسے دیکھتے رہے۔ وہ جھجکتے ہوئے ان کے قریب گیا، پھر ہمت کر کے بولا، کون ہو تم دونوں؟ بچوں نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور سوال کا جواب دینے کے بجائے کہنے لگے، آدم زاد، کیا تم اپنی بیٹی کو ہمارے ساتھ کھیلنے دو گے؟ سمندر خان کچھ پریشان ہو گیا۔ اس نے بچوں سے پوچھا، آپ دونوں کون ہیں؟ وہ اتنا تو جان گیا تھا کہ وہ دونوں کوئی انسانی مخلوق نہیں، بس اپنے شبے کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ بچوں میں سے ایک نے کہا، میرا نام شازب ہے اور یہ میرا بھائی ہے شوزب۔ ہم دونوں جن زادے ہیں اور بہت عرصے سے یہاں پر رہتے ہیں۔ جب تم لوگ پہلی بار یہاں آئے تھے تو ہمیں بہت غصہ آیا تھا کہ یہ آدم زاد ہمارے گھر پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں۔ ہم نے تمہیں ڈرایا بھی، مگر پھر ہماری والدہ نے کہا یہ لوگ مجبور ہیں اور پناہ لینے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اس لیے ہم تمہیں ڈرایا نہ کریں۔ سمندر خان حیرت سے یہ سب سن رہا تھا۔ اس نے تعجب سے پوچھا، کیا تمہاری ماں بھی یہاں رہتی ہے؟ اسی وقت سیڑھیوں پر ایک خوبصورت لڑکی نمودار ہوئی۔ سمندر خان اور ریشما حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ اس نے کہا، میں بھی یہیں رہتی ہوں، میرا نام شوالا ہے۔ شوالا سے مل کر سمندر خان اور ریشما حیران تو بہت ہوئے تھے، مگر ساتھ ہی کچھ فکر مند بھی تھے۔ جنات کا کچھ بھروسہ نہیں تھا، کب کس پر انہیں غصہ آ جائے اور وہ سب کچھ تہس نہس کر دیں۔ ان کے خوف کو شوالا کی تجربہ کار نگاہوں نے بھانپ لیا تھا۔ اس نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ لوگ پریشان نہ ہوں اور بالکل بھی خوف مت کھائیں، ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں، اگر آپ یہاں چوری یا کسی اور مقصد سے آتے تو تب شاید آپ میں سے کوئی بھی یہاں سے زندہ نہ جا سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک پڑیا نکالی اور ریشما کو دیتے ہوئے کہا، بیٹی یہ پڑیا اپنی ماں کو کھلا دو، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ شوالا کا رویہ دیکھ کر سمندر اور ریشما مطمئن ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے وہ پڑیا لے لی۔ اس کے بعد اکثر شوالا اور اس کے بچے نیچے آ جاتے اور ان کے ساتھ باتیں کرتے یا کھیلتے رہتے۔ سمندر خان باہر کا جائزہ لینے کے لیے بے چین تھا۔ وہ ساری عمر یہاں پر قید نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے ایک روز اپنے پرانے محلے پہنچ گیا۔ محلے کے ایک شخص سے پولیس کی آمد و رفت کے بارے میں پوچھنے لگا۔
اسے پتہ چلا کہ پولیس والے کبھی کبھی یہاں آ کر اس کے بارے میں پتہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ جان کر وہ فوراً واپس مڑا، لیکن پولیس کے ایک مخبر کو اس کا پتہ لگ چکا تھا۔ وہ بڑی خاموشی سے فاصلہ رکھ کر اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ سمندر خان اسی گھر میں واپس چلا آیا۔ ابھی اسے وہاں پہنچے ہوئے گھنٹہ بھر ہی ہوا تھا کہ ایک پولیس انسپکٹر اپنے ساتھ 2 سپاہیوں کو لے کر وہاں آ پہنچا۔ سمندر خان دم بخود رہ گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ پولیس اتنی جلدی اس تک پہنچ جائے گی۔ انسپکٹر نے ہتکڑیاں نکالتے ہوئے کہا، بہت ہوا بابا جی، اب تک بھاگتے اور چھپتے رہے ہو۔ مجرم نہ تھے تو سامنے آ کر گواہی دے دیتے نا، چھپنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنا کیس خود ہی خراب کر دیا ہے تم نے۔ سمندر خان نے التجا بھرے لہجے میں کہا، افسر صاحب، میں ایک غریب آدمی ہوں۔ میں ان بڑے لوگوں کے ساتھ کیا لڑائی کرتا اور کس برتے پر کرتا؟ کون کرتا میری بات کا یقین؟ کون سامنے آ کر گواہی دیتا؟ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں۔ میری بیوی اور بیٹی کا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، ان پر ہی رحم کر دیں۔ انسپکٹر نے بیزاری سے کہا، بس کرو، اب یہ ترلے منتیں کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اس نے سپاہیوں کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، چلو بھائی، بٹھاؤ اس کو وین میں۔ اس کے اشارے پر سپاہی سمندر خان کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگے کہ ٹھٹک کر رک گئے۔ فرش پر پیروں کے سیاہ چھوٹے چھوٹے نشان بن رہے تھے۔ اچانک ہی دونوں سپاہیوں کے منہ پر زور سے تھپڑ پڑے تو وہ لڑکھڑا کر دور جا گرے۔ انسپکٹر حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی کسی نے اس کو پیروں سے پکڑا اور ہوا میں معلق کر دیا۔ وہ الٹا لٹک رہا تھا، لیکن لٹکانے والے نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے خوف سے چیخنا شروع کر دیا، ارے کون ہے؟ نیچے اتارو مجھے، میں کہتا ہوں اتارو مجھے نیچے۔ دونوں سپاہی بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہے تھے۔ انسپکٹر کا جب چیخ چیخ کر حلق خشک ہو گیا تو وہ لٹو کی طرح گھومتا ہوا نیچے آ کر گرا۔ گرتے ہی اس نے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ سپاہی بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی تھے۔ سمندر خان ان کو اس طرح بھاگتا ہوا دیکھ کر ہنسنے لگا۔ شازب اور شوزب بھی مسکرا رہے تھے۔ اسی وقت شوالا آ گئی اور دونوں کو ڈانٹ کر بولی، بہت برے ہو تم لوگ، میں نے کہا تھا نا کہ کسی کو تکلیف مت پہنچانا۔ شازب نے کہا، امی، انہوں نے ہمارے مہمانوں کو پریشان کیا تھا۔ شوالا نے دونوں کو ایک طرف بھیج دیا تو سمندر خان نے کہا، شوالا، تمہارا شکریہ کہ تم نے اور تمہارے بچوں نے ہمارا بہت خیال رکھا، لیکن اب ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں۔ شوالا نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن پھر ہار مانتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو ایک تحفہ ضرور قبول کرنا ہوگا۔ اس نے یہ کہتے ہوئے سمندر خان کو ایک تھیلی دی جس میں بہت سے سونے کے سکے تھے۔ سمندر خان نے شکریہ کے ساتھ وہ تھیلی قبول کر لی۔ زرمینیں شوالا کی دی ہوئی دوائی کے بعد بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ اسی دن سمندر خان وہاں سے چلا گیا اور ایک دور دراز کے شہر میں گھر خرید کر باقی پیسوں سے اس نے ایک چھوٹا سا ہوٹل کھول لیا۔ ان کی زندگی اب بہت اچھی گزر رہی ہے، لیکن وہ جب بھی مل بیٹھتے ہیں تو شوالا، شازب اور شوزب کو بہت یاد کرتے ہیں۔